ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرات ذوالفقار، آج اس عظیم شخص کی وفات کا دن ہے کہ جس نے اپنی زندگی پاکستان کے چھوٹے سے بچے سے لے کر بوڑھے شخص کے نام کر دی۔ وہ عظیم شخص کے چھوٹے سے بچے سے لے کر بوڑھے شخص تک جس کا کوئی والی وارث نہ ہوتا، وہ عظیم شخص ان کا وارث بن جاتا۔ وہ عظیم شخص کہ جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی، وہ انسانیت کا درد رکھنے والا دل، ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کے سامنے چراغ رکھنے کی مانند ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امیروں کو تو میری ضرورت ہے نہیں۔ دو پیسوں کی جیب خرچی سے شروع ہونے والا اثار و قربانی اور زندگی کی شفقت و محبت، قدم قدم مگر طویل سفر 8 جولائی کی شام درکنوں کے تھم جانے سے تھم گیا۔ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ، دھواں، گرد، ہوا میں اڑتا ملبہ، انسانی اعضا، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اور چند منٹ بعد سائرن بے جاتی تیزی سے موڑتی سفید کیری سوزوکی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچتی ہیں، جیسے کہ وہ اگلی گلی میں اسی واردات کا انتظار کر رہی تھیں۔ تربیت یافتہ عملہ پھرتی سے اتر کر زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو اس مہارت سے سٹریچوں پر ڈال کر ایمبولینسوں میں منتقل کرتا ہے جیسے کہ وہ سال ہا سال سے بس یہی کام کرتا چلا آیا ہو۔ کی سب سے بڑی نجی ایمبولینس سروس ایدی فاؤنڈیشن کا عملہ ہے اور اس کا ہزاروں افراد پر مشتمل عملہ واقعہ کئی اشروں سے یہی کام کر رہا ہے، چاہے دہشت گرد حملے ہوں، ٹریفک حادثات ہوں یا پھر قدرتی آفات ہوں، یہ ہر جگہ ہر وقت عام طور پر سرکاری اداروں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ 1957 میں ایک پک اپ سے شروع ہونے والی امدادی سروس اب دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بن چکی ہے۔ ایدی انفارمیشن بیورو کے مطابق اس وقت ملک بھر میں ان کے امدادی مراکز کی تعداد 335 ہے۔ سیلاب اور سمندری حادثات کے موقع پر امداد فراہم کرنے کے لیے 28 کشتیاں اور عملہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ ایدی فاؤنڈیشن ایئر ایمبولینس کی خدمات بھی فراہم کرتی ہے۔ ایدی صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ 1948 میں کپڑے کے کاروبار کے لیے بازار گئے تو آپ نے دیکھا کہ بازار میں کسی نے ایک سکھ کے چھرا مارا ہے اور وہ زخمی حالت میں نیچے گر گیا ہے۔ لوگوں کا ہجوم لگ گیا، ایدی صاحب بھی اس ہجوم میں شامل تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ تڑپتا رہا، مرتا رہا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ ادھر وہ سکھ مرتا ہے اور ادھر ایدی صاحب پیدا ہوتے ہیں۔ ایدی صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ سکھ تڑپ کر مرتا رہا تو میرے اندر یہ خیال آیا کہ اس معاشرے میں کہ جب یہاں کوئی مرتا ہو لوگ اسے پانی پلا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تجھے ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ہم تمہارے لیے دعا کا انتظام نہیں کر سکتے، تو میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ ان لوگوں کی مدد کروں۔ میرے اندر انسانیت پیدا ہوئی۔ ایدی صاحب کہتے ہیں کہ میں 25 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ایمبولینس چلاتا رہا، گلی سری لاشوں کو اٹھاتا رہا، جنگوں میں 1965 کی جنگ میں، 1971 کی جنگ میں، حادثات میں، سیلابوں میں اور بم دھماکوں میں کس کس جگہ پر لوگوں کی خدمت نہیں کی۔ یہ ایدی صاحب کی زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ ایدی صاحب نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدی کو آج ہم سے بچھڑے 4 سال بیت گئے، لیکن دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرنے والے ایدی آج بھی ہر پاکستان کے دل میں زندہ ہیں۔ عبدالستار ایدی 28 فروری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ کر کراچی میں رہائش
اختیار کی۔ عبدالستار ایدھی نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا۔ یہ بات آگے کی زندگی میں ایدھی صاحب کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی، اور پھر عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی کے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت میں گزارے۔ دو پیسوں کی جیب خرچی سے شروع ہونے والا اثار و قربانی اور زندگی کی شفقت و محبت، قدم قدم مگر طویل سفر 8 جولائی کی شام درکنوں کے تھم جانے سے تھم گیا۔